رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الاکرمین اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان اجمعین الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله امواتا بل احیاء عند ربهم ولكن لا تشعرون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی حبیبک ونبیک وخلیلک وصفیک سیدنا وقدوتنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، شفیق بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، یوں تو شہر حیدرآباد اہل علم و ادب، اہل فکر و دانشمند، علماء، فصحاء، بلغاء، ادباء، صوفیاء کرام، اولیاء اعظام، مشائخ ذوی الاحترام کی آماجگاہ اور یہ ان کا شہر ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی کوئی گلی یا علاقہ ایسا نہیں ہے جو یا تو اہل علم یا اہل فضل سے خالی ہو۔ ہر گلی کوچے میں آپ اٹھا لیں، کوئی نہ کوئی اللہ والا ضرور نظر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے شہر حیدرآباد پر یہ بڑا کرم فرمایا ہے کہ یہاں اہل دل کو بھی بھیجا ہے، اہل علم کو بھی بھیجا ہے۔ اہل علم کے ذریعے سے ان کی ظاہری ضرورتوں کو پورا فرمایا، تو پھر اہل دل کو بھیج کر کے ان کی باطنی تزکیہ اور تصفیہ بھی فرمایا۔ آپ ابتدائے آفرینش سے اگر آپ دیکھ لیں تو خاص طور پر شہر حیدرآباد علماء اور فضلاء، اولیاء کرام اور صوفیاء کرام کی میں سمجھتا ہوں کہ ایسی کھیتی ہے جس کو کسی نے کہا ہے، کھیتی تیری امت کی کیا خوب ہری نکلی، جو شاخ شجر پھوٹی پھولوں سے بھری نکلی۔ شہر حیدرآباد کے لیے یہ شعر حقیقتاً بلا مبالغہ یہ منعکس ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ معزز سامعین کرام، شفیق بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، آج کے اس خاص پروگرام میں آپ اور ہم خصوصیت کے ساتھ آج کا جو ہمارا عنوان ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ایک یونیک اس اعتبار سے ہے کہ اس سے قبل حضرت کے حالات اور حضرت کے جو علمی ادبی شہپارے ہیں، کارنامے ہیں، بہت کم بولا اور لکھا اور سنا گیا ہے۔ اور حضرت کی سوانح حیات کا بھی معاملہ ایسا ہے کہ بس کچھ چیدہ کتب میں پھیلی ہوئی نظر آتی ہے، جیسے کہ حضرت کے بھائی ہے مسیح الزماں خان علیہ الرحمہ، ان کی کتاب، ان کی سیرت ہے حیات مسیح، تو اس میں کچھ چیدہ حالات حضرت زماں خان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے حالات ملا کرتے ہیں۔ تذکرہ محبوب ذوالمنن ہے، اس میں کچھ آپ کو تاریخ دکن پر جو کتاب ہے اس پر کچھ حالات مل جاتے ہیں، مگر مفصل طور پر آپ کے حالات اور آپ کے علمی کارناموں پر بہت کم بولا گیا اور لکھا گیا اور سمجھا گیا اور جانا گیا۔ اور اہل حیدرآباد کی یہ ناقدری بھی ہے کہ ایسے بڑے محدث، میں سمجھتا ہوں کہ جو شہر حیدرآباد کے اولین محدثین میں سے ہے، جنہوں نے عقائد اہل سنت والجماعت کی ترویج کے لیے، عقائد اہل سنت والجماعت کے بقا کے لیے، اس کو باقی رکھنے کے لیے، جنہوں نے اپنی جان تک پیش کرنے سے ہچکچایا اور پیچھے نہ ہٹا، وہ ذات ہے غنیمت الاسلام، قدوۃ العلماء، افصح العرباء، حضرت زماں خان شہید رحمۃ اللہ علیہ ہے، جن کو کئی علماء کرام نے غنیمت الاسلام کے نام سے یاد کرتے ہیں، کوئی آپ کو قدوۃ الصلحاء کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ سارے کمالات آپ کی ذات مبارکہ میں جمع فرمایا تھا۔ معزز سامعین کرام، میں سمجھتا ہوں کہ شہر حیدرآباد میں بہت کم ہوں گے، یقیناً علماء کرام، جیسے میں نے کہا علماء کرام کی بہتات ہے، صلحاء اور صوفیاء کرام کا بھی ایک بڑا مرکز نظر آتا ہے، مگر آپ کو اس طرز کا، یعنی ایک تو یہ کہ علم حدیث لانے والے محدث، آپ اندازہ لگائیے محدث جس نے علم حدیث کو شہر حیدرآباد میں متعارف کروائے ہیں۔ یہ کب کی بات کہہ رہا ہوں میں؟ حضرت محدث دکن حضرت سیدی عبداللہ شاہ صاحب علیہ رحمۃ والرضوان کی پیدائش سے پہلے کی بات کہہ رہا ہوں میں۔ یہ وہ دور ہے جس میں شیخ الاسلام امام انوار اللہ فاروقی علیہ رحمۃ والرضوان، بانی جامعہ علیہ رحمۃ والرضوان، اس وقت موجود ہیں شہر حیدرآباد میں۔ یہ اس وقت آپ کے معاصرین میں ہیں،
اور اس کی میں آپ کو وجہ تسمیہ بھی بتاؤں گا کہ ہمارا تعلق کیا ہے حضرت زما خان شہید رحمۃ اللہ علیہ سے اور ابنائے جامع نظامیہ کے ساتھ۔ جامع نظامیہ کی بنیاد حضرت زما خان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت کے بعد ہوئی ہے۔ وہ کیوں؟ جیسے ہی آپ کو شہید کیا گیا، علماء دکن نے، اولیاء کرام نے، دکن شہر حیدرآباد کے سارے بیٹھے اور بیٹھ کر کے مشورہ کرنے لگے کہ اگر ایسا ہوتا رہا کہ علماء کرام اہل سنت والجماعت کے عقائد کا دفاع کریں اور اس کے جواب میں علمی جواب دینے کی بجائے قتل و غارت گری کے ذریعے سے اگر جواب دیا جائے تو یہ تو بہت بڑا المیہ ہوگا، اس طرح ہمارے علماء کرام ختم ہو جائیں گے، تو کیا کیا جائے؟ تو مشورے کے بعد یہ طے پایا کہ ایک اسلامی دینی درسگاہ کا قیام عمل میں لایا جائے، ایک یونیورسٹی بنائی جائے، ایک مدرسے کا قیام، پہلے تو مدرسے کے قیام کی طرف بڑھے، بعد میں جا کر کے وہ جامعہ کی طرف بڑھا ہے۔ تو فرمایا کہ اس کی ذمہ داری کس کو دی جائے؟ طے کیا گیا متفقہ طور پر کہ امام انوار اللہ فاروقی علیہ الرحمۃ والرضوان سے بہتر اور نمایاں شخصیت کوئی اور نہیں ہے، لہٰذا امام انوار اللہ فاروقی علیہ الرحمۃ والرضوان کو اس کی ذمہ داری آپ کے سپرد کی گئی۔ تو معزز سامعین کرام، آپ کی شہادت ہوتی ہے 6 ذی الحجہ اور جب جامع نظامیہ کی بنیاد رکھی جاتی ہے 17 ذی الحجہ، اتنا ہی فاصلہ ہے، اتنے ہی دن ایام کا ہے، سال وہی ہے 1292، وہی سال ہے، وہی 1292 یعنی 1212ویں والے آقا کی 12 کی نسبت ہے، 92 صلی اللہ علیہ وسلم کے نکالے ہوئے عدد مبارک ہے۔ تو نسبتیں دیکھیں، جامع نظامیہ کی بھی نسبت دیکھیں، حضرت زما خان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت بھی دیکھیں۔ قبل اس کے کہ میں حضرت والا علیہ رحمۃ والرضوان کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کروں، مجھے یاد آ رہا ہے تذکرہ حضرت محدث دکن جسے حضرت ابو الفدا پروفیسر ڈاکٹر محمد عبدالستار خان نقشبندی علیہ رحمۃ والرضوان نے مرتب فرمایا ہے، اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، صفحہ نمبر 58 یا 59 پر یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ کیا حضرت محدث دکن علیہ الرحمہ اکثر فرمایا کرتے، الفاظ یہ ہیں کہ میں اسی دن پیدا ہوا جس دن ایک اور شہر حیدرآباد کے محدث اور امام زما خان شہید رحمۃ اللہ علیہ کو شہید کیا گیا۔ حالانکہ اس میں تھوڑا سا اشکال یہ ہے کہ چونکہ حضرت زما خان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت ہوئی ہے 6 ذی الحجہ کو اور 7 کے دن 5 کو ہوئی، 6 کے دن آپ کی تدفین عمل میں آتی ہے، اور امام حضرت سیدی محدث دکن علیہ رحمۃ والرضوان کی ولادت باسعادت 10 ذی الحجہ کو یوم النحر کے دن یعنی عید قربان کے دن آپ علیہ الرحمۃ والرضوان کی ولادت باسعادت ہوئی۔ ہو سکتا ہے کہ چونکہ ایام قریب ہے، ماہ وہی ہے، دن وہی قریب ہے اور سال وہی ہے، اسی اعتبار سے حضرت نے فرمایا ہے۔ اس کی توجیہ کرتے ہوئے حضرت ابو الفدا علیہ الرحمہ نے بہت ہی خوبصورت آیت سے استدلال فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها، کہ ہم کوئی آیت کو منسوخ نہیں کرتے مگر اس کا متبادل لایا کرتے ہیں، یا اس سے بہتر یا اس کا متبادل لایا کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ایک محدث دکن کی، محدث حیدرآباد کی زما خان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اسی کے ساتھ دوسرے محدث یعنی امام عبداللہ شاہ نقشبندی محدث دکن علیہ رحمۃ والرضوان کی ولادت ہوتی ہے۔ ایک آیت جو حقیقتاً آیت ہے، حقیقتاً قرآن کریم کی بولتی ہوئی آیت، بولتا ہوا قرآن تھا زما خان شہید رحمۃ اللہ علیہ، وہ جب غروب ہوتا ہے، ان کا جو آفتاب غروب ہوتا ہے، ادھر سے شہر حیدرآباد کا حسینی علم اور نقشبندی چمن کا یہ مہتاب، یہ آفتاب اپنے پورے آب و تاب کے ساتھ شہر حیدرآباد پر اپنے علم، فضل، کمال، اپنی فراست، عرفان، معرفت کے دریا بہاتا ہوا یہ مہتاب نمودار ہویا کرتا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، یہ تھی بزرگان دین سے تعلق اور نسبتیں۔ معزز سامعین کرام، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں کہ جب کوئی دنیا میں آدمی اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے تو شہید وہ ہوتا ہے جب وہ شہید کر دیا جاتا ہے تو اس کے بعد سوائے قرض کے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور ہر عام آدمی کے ساتھ یہ نہیں ہوتا، ہر کوئی دنیا میں اپنا وقت گزارنے کے بعد جنت میں داخل ہوگا، مگر شہید وہ شخص ہوتا ہے، ادھر شہادت ہوتی ہے کہ اس کا اندر داخلہ جنت میں ہو جایا کرتا ہے۔ اور حدیث پاک میں فرمایا گیا وہ سبز پرندوں کی شکل میں تبدیل کر دی جاتی ہیں ان کی روحیں، اور وہ روحیں جنت میں پھرا کرتی ہیں، باغبانی کیا کرتی ہیں اور وہاں کے میوے وغیرہ سے استفادہ کیا کرتی ہیں۔ اور فرمایا کہ ان کے لیے مختلف قسم کی خاص حوریں رکھی گئی ہوگی جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں، تو ان کے لیے انعامات، اکرامات، اللہ کے خصوصی انعامات اور اللہ کا خصوصی دیدار اللہ تعالیٰ ان کو رویت عطا فرمائے گا۔ تو یہ چند باتیں تھیں شہداء کرام کے حوالے سے۔ معزز سامعین کرام، حضرت زما خان شہید رحمۃ اللہ علیہ جن کے بارے میں آج ہمارا تذکرہ ہے، آپ کے حالات زندگی سے متعلق
چند باتیں آپ کے گوشو گزار کرنے کی سعادت حاصل کی جاتی ہے کہ 3 ذوالقعدہ 1242 کو امام زمان خان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی شاہجہاں پور میں ولادت باسعادت ہوتی ہے۔ اپنے والد ماجد کے ساتھ آپ وہاں پر اپنا ابتدائی دور تعلیم کا سفر مکمل فرماتے ہیں۔ وہیں پر شاہجہاں پور کے جو مختلف فقہاء کرام ہوتے ہیں ان سے، جیسے حضرت شاہ سلامت اللہ کشفی صدیقی بدایونی علیہ رحمہ، جو کون تھے؟ جو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ رحمہ کے خاص شاگرد تھے، ان سے آپ نے استفادہ فرمایا ہے۔ اور علوم نقلیہ، عقلیہ، سارے علوم جب مکمل فرما لیے تو اب ارادہ ہوا کہ اب شاہجہاں پور سے نکل کر ادھر دکن کی طرف تشریف لائیں، کیونکہ دکن اس وقت بھی علم و ادب کا گہوارہ تھا، علم و ادب کا گہوارہ تھا۔ اسی لیے کئی علماء کرام آپ دیکھیں کہ شہر حیدرآباد کی طرف رخ، حضرت ابوالوفاء الافغانی علیہ رحمہ جیسے محدث اور فقی حیدرآباد کی طرف تشریف لائے، اور حضرت کے بارے میں آتا ہے، حضرت فرمایا کرتے تھے، حضرت ابوالفدا علیہ رحمۃ و رضوان پروفیسر عبدالستار خان صاحب نقشبندی علیہ رحمہ کو، کہ میاں تمہیں اللہ کا بہت بڑا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے تمہیں علم اور فضل، علم اور تصوف دونوں اپنے شہر میں تمہیں عطا فرما دیا، بیٹھے بٹھائے علم بھی مل گیا اور محدث دکن جیسی صحبت تمہیں مل گئی۔ اگر ایسی صحبتوں کے لیے ایک ملک سے دوسرے ملک بھی اگر سفر کرنا ہوتا تو وہ کم تھا فرمایا۔ تو معزز سامعین کرام، آپ شاہجہاں پور سے نکلتے ہیں، بریلی، فروخ آباد سے ہوتے ہوئے، اکبر آباد، بھوپال سے ہوتے ہوئے آپ 1266 سن ہجری میں آپ شہر حیدرآباد تشریف لاتے ہیں۔ شہر حیدرآباد تشریف لائے اور یہاں پر میر اشرف علی شاہ نقشبندی علیہ الرحمۃ والرضوان، جو اپنے وقت کے نقشبندی سلسلے کے بہت بڑے مایہ ناز صوفی تھے، آپ کے گھر پر، آپ کے قیامگاہ پر آرام ہوتا ہے۔ اور وہاں سے پھر آپ جب کانپور سے واپس ہونے لگے تو حضرت سلامت اللہ کشفی سلامت علی کشفی کا ایک مکتوب حضرت کرامت علی دہلوی جو ان دنوں حیدرآباد میں تھے پیش کیا، اور یہاں پر علم حدیث کی سند آپ سے حاصل فرمائی، جو ڈائریکٹ آپ کے دونوں بھی شاگرد تھے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ رحمۃ و رضوان کے۔ معزز سامعین کرام، جب آپ آئے کوئی نہیں ہے، نہ والد ہے، نہ والدہ، نہ بیوی، نہ بچے، کوئی نہیں ہے، صرف کس لیے؟ علم کی طلب میں، تعلیم اور تعلم، سیکھنے سکھانے کے لیے، 2 کام کے لیے آپ یہاں تشریف لائے۔ اب اس کے بعد جب آپ کو پڑھنے کی سعادتیں حاصل ہونے لگی مختلف علماء کرام سے، تو اب چونکہ ضروریات زندگی کے اخراجات بھی تو مکمل ہونا ہے، تو آپ کے جو حکیم محمد علیہ الرحمہ نے آپ کے علمی فضیلت و لیاقت دیکھی، تو افضل الدولہ جو نواب تھے اس دور کے، ان کے پاس جو ہے آپ کو عطالقی کے لیے لگایا کہ آپ بچوں کو ان کو پڑھا دیا کریں۔ تو معزز سامعین کرام، آپ ان کو ان کے گھر پہ پڑھایا کرتے، اور نواب ناصر الدولہ جو اس وقت دارالعلوم ہوا کرتا تھا حیدرآباد میں، جب چونکہ کوئی اور دینی مدرسہ تھا ہی نہیں، سارے کوئی مدارس نہیں تھے، خود جامعہ نظامیہ کی میں نے کہا کہ جیسے بعد میں بنیادیں ڈلی تو دارالعلوم ایک ہی مدرسہ ہوا کرتا، یہ آج کے دور کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، وہ تو اب تحلیل ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے۔ وہ دارالعلوم جو تھا، جو مدرسہ محبوبیہ میں ضم ہو گیا تھا، اب وہ مدرسہ محبوبیہ بھی اب گمشدہ ہے، کہیں پر نظر نہیں آتا، اس کی بھی صرف ایک مسائیہ کی حد تک محدود ہو گیا ہے۔ تو وہ دارالعلوم جو تھا، جس میں ہمارے شہر حیدرآباد ہی کے اکابرین نہیں بلکہ مختلف قسم کے مختلف مقامات کے حضرات تشریف لایا کرتے، اور اس دارالعلوم میں اپنی دینی اور عصری دونوں علوم ہوا کرتے، وہ وہاں پر حاصل فرمایا کرتے تھے۔ تو آپ چونکہ ناصر الدولہ جو تھے، جو پرنسپل تھے، آپ کے انتقال کے بعد حضرت زمان خان شہید رحمۃ اللہ علیہ کو اس کا پرنسپل مقرر کیا گیا، مگر آپ زیادہ دنوں تک رہے نہیں۔ آپ نے جب دیکھا کہ وہاں پر کئی حد بندیاں ہیں، کوئی اپنے کام کھل کر آپ نہیں کر پا رہے تھے، تو آپ نے 1270 سن ہجری میں آپ نے اس سے استعفیٰ دے دیا، دارالعلوم سے دے کر کے آپ نے نواب افضل الدولہ نے آپ کو 260 روپے بطور وظیفہ ماہانہ مقرر فرمایا آپ کے ریٹائرمنٹ کے بعد۔ آپ نے اس کے بعد جب ملازمت سے علیحدگی اختیار کر لی، کیونکہ آپ کیا دیکھا کرتے کہ کئی طلبہ ایسے ہیں جو پڑھنا چاہتے ہیں، دارالعلوم میں تو پڑھائی ہو رہی ہے، اب ان کے رہنے کھانے پینے کا انتظام نہیں ہو پا رہا تھا، اور وہ پرنسپل ہوتے ہوئے بھی ان بچوں کو داخلہ دلوا سکتے تھے، مگر ان کے کھانے پینے کا رہنے کا انتظام نہیں ہو پا رہا تھا۔ تو آپ نے کہا کہ نہیں، میں ایک علیحدہ مدرسہ ڈالوں گا، اور اس مدرسے میں ان کے رہنے کھانے پینے کا علیحدگی کے ساتھ بہترین انتظام کروں۔ اسی مقصد کے تحت آپ نے لوگوں کو علم اپنے گھر پر ہی علوم اسلامیہ، فقہ، تصوف، علم کلام، علم معارف، اصول، منطق، معنی، یہ سکھانے کے لیے آپ نے مدرسے کی بنیاد ڈالی، اور اس مدرسے کا نام رکھا گیا مدرسہ محبوبیہ۔ اور جو اس وقت کے جو بادشاہ وقت تھے، انہوں نے اس کی اعانت فرمائی، اور جو علاقہ وغیرہ تھا وہ آپ کو عطا فرمایا، اور اس کی بنیاد پر امام زمان خان شہید رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں سے اپنے علوم و معارف کے پھیلانے کا آغاز فرمایا۔
آپ کے بعد کے جتنے سلاطین ہیں، سلاطین آصفیہ جو ہے محبوب علی خان، ان کے بعد کے بچے وغیرہ، یہ امام زمان خان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رشید رہے ہیں اور آپ کے پاس علم تلمذ وغیرہ حاصل کیا ہے۔ آپ کا معاملہ کیا تھا؟ چونکہ نواب افضل الدولہ آپ کے خاص شاگرد رشید تھے اور بہت سارے طلباء کو بخاری شریف، حسن حسین کے ختم کرنے پر کی غرض سے آپ ملازم کروایا کرتے، تو آپ کیا کرتے کہ ان بچوں کو ختم وغیرہ کرواتے اور کروانے کے بعد جو ہے ان کے حوالے کرتے کہ بھئی یہ بچوں کے لیے مالی امداد کا آغاز کریں، اور چونکہ اس وقت کچھ حرمین شریفین وغیرہ سے بھی کچھ امداد ہوا کرتی تو وہ بھی امداد ان طلباء کو پہنچایا کرتے، اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ اپنے طلباء کی فکر، یعنی ایک والد اپنے بچوں کی کمائی، ضروریات زندگی پر جیسے فکر کرتے ہیں، نظر رکھا کرتے ہیں، ویسی خصوصی نظر امام زمان خان شہید رحمۃ اللہ علیہ اپنے طلباء کے ساتھ رکھا کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایسا نہیں کہ تعلیم و تعلم میں ہے تو اپنی عبادات کا معاملہ کوئی ہلکا نہ ہو جائے، اپنی عبادات جاری و ساری ہے، قرآن کریم کا ورد آتے، وہاں سے آتے ہی مغرب سے عشاء تک وقت متعین تھا، وہ اس وقت نہ کسی سے بات ہوتی، نہ کسی کے کلام ہوتا، مغرب کی نماز پڑھی، اپنے مقام پر بیٹھے قرآن کریم پڑھتے ہوئے، قرآن کی تلاوت، مغرب کی نماز عشاء تک پڑھتے مکمل۔ آپ کی جو واقع شالی بنڈے پر جو مسجد ہے زمان خان شہید آپ سے موسوم، اسی مسجد میں آپ مغرب تا عشاء ہر دن، چاہے کچھ ہو جائے، چاہے کوئی آ جائے، کوئی طوفان آ جائے، کوئی شادی بیاہ، کوئی مسئلہ رہے، مغرب سے عشاء تک اپنے مقام سے نہیں اٹھا کرتے، مکمل قرآن کریم کی تلاوت فرمایا کرتے۔ اور رات اٹھ جاتے، پھر رات میں اٹھ کر کے آپ مناجات ہوتا، حنفی المذہب اور قادری المشرب تھے، حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ وارضاہ سے بے پناہ محبت تھی، اور خود آپ نمازوں کی امامت نہ فرماتے، کہتے کہ میری نماز ہی قبول ہو جائے تو بڑی بات ہے، میں اتنے لوگوں کی ذمہ داری کہاں سے لے لوں، میری قبول ہو جائے تو بڑی بات ہے، ان کی پیچھے کی ذمہ داری میں کون لوں گا۔ اور واز بھی بہت کم فرماتے، شاگردوں کے لیے ان کے احترام میں کھڑے ہو کر ملا کرتے تھے، استاد ہے، شاگردوں کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو جایا کرتے، سنن اور مستحبات کو تک ترک نہ فرمایا کرتے، تہجد، اوابین آپ کبھی ترک، کیونکہ میں نے جیسے کہا نا آپ کو کہ مغرب پڑھتے، اوابین وغیرہ پڑھتے، اسی مقام پر بیٹھ جاتے۔ ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم تو نماز پڑھ کے بھاگنا ہے، فرض ہو جائے بڑی مشکل سے، اگر امام صاحب تھوڑی لمبی قرات کر دے تو پریشان ہو جایا کرتے ہیں، امام صاحب آج کیا بات ہے لمبی قرات کر رہے ہیں، لہٰذا ہم بھاگنے کی چکر میں ہوتے ہیں، ان کو تو جانا ہی کہیں نہیں ہے، ان کو تو بیٹھنا ہی بیٹھنا ہے، لہٰذا کبھی اوابین کی نماز آپ سے قضا نہیں ہوا کرتی، آپ اوابین تک ادا فرماتے۔ جب اوابین پڑھتے تو آپ فرائض کا اہتمام کا اندازہ آپ خود لگا لے سکتے ہیں، اوابین کی نماز کبھی آپ سے ترک نہیں ہوا کرتی، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اشراق، چاشت اور اوابین کا عادی ہوتا ہے، جو پڑھا کرتا ہے پابندی سے، تو اللہ تعالیٰ اس کے حصے میں مقبول حج کا ثواب لکھا کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ میرے پاس 5 لاکھ 6 لاکھ روپے نہ ہوں گے کہ میں حج کو جا سکوں، مگر گھر بیٹھے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو حج مقبول کا ثواب دلوا رہے ہیں۔ تو معزز سامعین کرام، آپ نے اپنے اوقات کو تقسیم کیا ہوا تھا، صبح سے اشراق تک اوراد معصورہ قرآن کریم کی تلاوت ہوتی، اور پھر اپنے شاگردوں کو شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ، حالانکہ خود عربی کے استاد ہے، خود اپنے طور پر ترجمہ کر سکتے ہیں، نہیں، مگر شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ کا ترجمہ پڑھ کر کے سنایا کرتے تھے، ترجمہ پڑھ کر کے سنایا کرتے، اور پھر اس کے بعد درس حدیث میں مشغول ہو جاتے، ضروریات سے فارغ ہو کر قیلولہ فرماتے، پھر ظہر کے بعد تصنیف و تالیف سے کا کام اور لوگوں سے ملاقات فرماتے، عصر سے عشاء تک مسجد میں ہی مشغول رہتے، تلاوت میں، قرآن کریم میں، لوگوں کے پڑھانے پڑھنے میں آپ مشغول رہا کرتے۔ آپ اپنی آمدنی وظیفہ کے 3 حصے کیے ہوئے تھے، ایک حصہ اپنی ذات کے لیے، دوسرا حصہ طلباء کے لیے، اور تیسرا حصہ والدہ محترمہ کے لیے۔ آپ دیکھیے کہ کیسا امتزاج ہے، کیسی بیلنس لائف ہے، اپنا حصہ بھی حق ادا زیادتی نہ ہونے پائے۔ عمومی طور پر ہوتا یہ ہے کہ ہم کمانے والے اکثر بچے بھی ہوتے ہیں، نوجوان باہر چلے گئے ہیں، ماشاءاللہ اللہ نے دیا ہے، جاتے ہیں، اپنے لیے کچھ نہیں کرتے، نہیں بھائی جتنا کمایا پورے کا پورا ماں باپ کو بھیج دیا، بہن بھائی کو بھیج دیا، رشتہ داروں کے لیے بھیج دیا، نہیں، اپنی ذات کا بھی حق ہے آپ کے اوپر۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے کہ اپنی کمائی کا کم سے کم 10% اپنے آپ پہ خرچ کرنا چاہیے، اپنے آپ پہ، یعنی آپ کیا پہن رہے ہیں، کیا کھا رہے ہیں، کیسا رہن سہن ہے۔ یقیناً یہ بات اچھی چیز ہے، ماں باپ کی محبتیں ہوتی ہے، یقیناً ہے، ہم نے دیکھا ہے کئی ایسے بچوں کو جو باہر رہتے ہیں، تنخواہ آتی ہے، پوری کی پوری تنخواہ وہ 4000 3000 ریال جو بھی آتی پوری بھیج دیتے ہیں، 150 روپے رکھ کر، وہ بڑی آخر دنوں میں ان کے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں ہوا کرتے، اور یہاں پر ان کے بھائی بہن یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا بھائی تو باہر ہے، ہر دن نیا فون ہوتا ہے ہاتھ میں، نئی لگژریس لائف۔ یہ میں آپ کو تلخ تجربہ بتا رہا ہوں، میں شاید جو حضرات اس سے گزرے ہیں وہ اس سے بخوبی میری بات کی تائید کریں گے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں ہمارا بھائی تو باہر ہے، بہت بہتر انداز میں بھیج رہا ہے، وہ تو عیاشی کر رہا ہے،
دوست احباب یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے اس کو جھاڑ پر پیسہ لگ رہا ہے، بس توڑنا ہے، بھیج دینا ہے، بھائی تمہارے کو کیا ضرورت ہے، قرضہ دے دو، پھر واپس مانگنے میں بھی شرمندگی محسوس کیا کرتا ہے۔ تو بہرحال آپ نے اپنی زندگی کی کمائی کو 3 حصوں میں بانٹا تھا، ایک اپنا حق، ایک حقوق العباد، ماں چونکہ آپ نے نکاح نہیں فرمایا تھا، والدہ محترمہ تھی، والدہ محترمہ کا حق، تیسرا اپنے طلباء کا حق، تیسرے اپنا طلباء کا حق۔ یہ ہوتی ہے بیلنس لائف، اللہ والوں کی زندگیاں۔ ایسا نہیں کہ آپ دین کے کام پہ چلے جائیں تو پورا دین پر خرچ کر دو اپنے اور اپنے اہل و عیال کو چھوڑ دیں، یا نہیں تو پھر پورے اپنے اہل و عیال پر چلے جائیں، دین کے لیے نہ جائیں۔ دونوں چیزیں مناسب نہیں ہے، ہر چیز میں بیلنس ہونا ضروری ہے۔ خیر الامور اوسطھا، جو یہ کہا گیا نا، یہ ہر معاملات میں ہے، دین کے معاملے میں بھی، دنیا کے معاملے میں بھی، خرچ میں بھی، کمانے میں بھی، ہر معاملے میں ایک خیر الامور اوسطھا کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ معزز سامعین کرام، آپ نے اس مدرسے کو، جو مدرسے محبوبیہ آپ نے بنیاد ڈالی تھی، سرکاری امداد ناکافی ہونے پر آپ اپنی جو کمائی ہوتی اس کا زیادہ تر خرچ بچوں پر فرما دیا کرتے، اور آپ کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ اپنے بچوں کی پوشاک وغیرہ کے لیے بعض مرتبہ تو 300 طلباء تک تعداد چلے جاتی، ان کے کھانے پینے کپڑا تک کا اہتمام آپ اپنے صرف خاص سے فرمایا کرتے۔ اور اس وقت شہر حیدرآباد میں، جیسے میں نے کہا کہ بعد کی مدارس ہے، مدرسہ محبوبیہ ایک طرف، قدیم دارالعلوم تھا، اور کوئی چیزیں تھی تو بس کتب خانہ آصفیہ، کتب خانہ سعیدیہ، دائرۃ المعارف النعمانیہ، دائرۃ المعارف العثمانیہ، یہ قدیم ادارے، جامعہ نظامیہ کو اگر ہم منسلک فرما دیں تو یہ قدیم ادارے ہوا کرتے تھے۔ معزز سامعین کرام، حضور حضرت سیدی زمان خان شہید رحمۃ اللہ علیہ کو حضور بڑے پیر سے اس قدر خاص تعلق تھا کہ آپ جو ہے ہر ماہ آپ کی نیاز مبارک اہتمام سے فرمایا کرتے۔ اور معزز سامعین کرام، آپ نے پھر ایک مرتبہ وقت ایسا بھی آیا، آپ حیدرآباد چھوڑ کر شاہجہاں پور واپس جانے کا ارادہ فرمایا، تو آپ سے جب پوچھا گیا کہ نواب افضل الدولہ نے پوچھا کہ آپ کیوں جانا چاہتے ہیں، آپ کی وجہ کیا ہے جانے کی، آپ نے فرمایا میری والدہ تنہا اور اکیلی ہے، وہاں پر جانے کے لیے اس لیے جانا چاہتا ہوں، یاد آ رہی ہے میں نے بچوں کی تو خدمت کر رہا ہوں دین کی، مگر کہیں نہ کہیں والدہ کی خدمت سے دور ہوں۔ تو نواب افضل الدولہ نے اپنے خرچ پر آپ کی والدہ، آپ کی نانی اور آپ کے بھائی حضرت مسیح الزمان خان علیہ رحمت و رضوان تینوں کو شہر حیدرآباد بلایا اور ان کے یہاں پر سکونت اختیار کرنے کا آپ نے مستقلاً انتظام فرمایا۔ معزز سامعین کرام، اس کے بعد زمان خان شہید رحمت اللہ علیہ نے حرمین شریفین کے سفر کے ارادے کے تحت، حج کے ارادے کے تحت، اور آپ سن کر حیرت ہوگی آپ کو، آپ کا سفر حج کا آغاز ہوا شعبان المعظم 1282 میں، اور آپ کی واپسی کب ہوئی؟ شعبان المعظم 1283 میں۔ 1 سال مکمل آپ نے حج میں گزارا، حج کے لیے گئے، صرف حج نہیں فرمایا، حج کے لیے گئے، جب حج سے آپ فراغت حاصل کیے، مدینہ منورہ وغیرہ تشریف لے گئے، وہاں کے بعد آپ نے مصر، اسکندریہ، بیت المقدس، مسجد اقصی، بیروت، دمشق، حلب، موصل، کاظمین، بغداد، کربلا، حما، ملک شام، سویس، دیار بکر اور ماروین، موضع نینوا، مقام سامرہ، نجف اشرف، کوفہ، بصرہ وغیرہ مقدس مقامات انبیاء کرام کی زیارت کرتے ہوئے مکمل 1 سال کے بعد آپ حیدرآباد تشریف لائے۔ اس کے بعد پھر حضور نظام کی جب 1287 میں بسم اللہ خانی کی تقریب عمل میں آئی تو مختار الملک اول نے شہید صاحب کو اعلی حضرت کی استاذی کے لیے ماہانہ 1000 روپیہ مقرر فرمایا۔ آپ اپنی عمری شریف کے آخری لمحے تک حضور نظام کو پڑھاتے رہے، اور اس کے بعد آپ کی تصنیف و تالیف کا جو سلسلہ تھا مسلسل چلتا رہا۔ آپ ایک مرتبہ کیا دیکھتے ہیں کہ آپ آرام فرما رہے ہیں، حالت نیند میں، خواب کے عالم میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ آپ آرام فرما رہے ہیں کہ ایک آدمی ایک کمرے سے باہر آیا مکان سے اور کہنے لگا کہ یہ مکان میں سیدہ طیبہ طاہرہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا و رضی اللہ عنہا تشریف فرما ہے، اور آپ کے پاس جو ہے بہتر عمدہ لباس نہیں ہے کپڑے پہننے کا، تو کپڑے چاہیے۔ تو حضرت زمان خان شہید رحمۃ اللہ علیہ کئی کپڑوں کو جمع کیے، ملبوسات لائے، لا کر کے کہا کہ یہ لے جا کر کے پیش کرو اندر، تو وہ لے کر گئے، اور لے جانے کے بعد پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ باہر آئے، فرمانے لگے کہ بھئی یہ سارے کپڑے تو ہمیں ایسے کپڑے نہیں پہنتے ہم، مگر ایک جو سرخ کلر کا کپڑا تھا وہ آپ سرخ تھا لے کر اپنے سر پر رکھا، اور فرمایا یہ پسند کیا ہے سیدہ کائنات نے، سرخ کلر کا پسند کیا ہے، تو آپ لے کر اپنے چہرے کو اور آنکھوں کو ملا، اور چہرے اور سینے پر ملا، اس کے بعد آنکھ کھل گئی۔ تو آپ نے اس کی تعبیر یہ نکالی کہ جلد میری شہادت ہونے والی ہے، اس سے تعبیر یہ نکالی گئی کہ اس دنیا سے مجھے کوچ کر کر جانا ہے، اور یہ مجھے شہادت کی بشارت دے دی گئی ہے۔ سرخ کپڑا ہے، اور نشانات جو لگنے والے ہیں، ضرب جہاں جہاں لگنی ہے وہاں وہاں گردن کو لگایا، سینے کو لگایا، برچے جو خنجر وغیرہ پڑنے تھے وہ انہی مقامات پر پڑے۔
دراصل یہ ہوا تھا اس دور میں، جس دور میں آپ کا دور مبارک ہے، اس دور میں یہ تھا کہ فتنہ مہدویت اپنے عروج پر تھا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں آج کے دور میں بھی پھر وہی دور پلٹ کر آ رہا ہے۔ اگر آپ مہدوی فرقے کے حضرات سے اگر آپ بات سنیں گے، ان کے کوئی اگر آپ کلپ سنیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کس قدر وہ رقیق حملے حضرت زمان خان شہید رحمۃ اللہ علیہ کو لے کر رہے ہیں۔ آج کے موجودہ دور کی بات کہہ رہا ہوں میں، ہم اس سے بے خبر ہے، ہمیں کوئی خبر نہیں ہے، ہم تو اپنی موج میں مستیوں میں ہمارے دن گزر رہے ہیں۔ وہ لوگ ہمارے اسلاف پر کس قسم کے رقیق حملے کر رہے ہیں آپ کو اندازہ نہیں ہو رہا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، آپ کو جب پتا چلا کہ ایک سید محمد جونپوری نے مہدوی ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور اس نے یہ بات کہی ہے، تو آپ نے ایک کتاب لکھی ہدیہ مہدویہ۔ ہدیہ مہدویہ نامی آپ نے ایک مکمل کتاب ترتیب دی۔ ترتیب دے کر کے آپ نے اس کو شائع فرمایا۔ جب یہ کتاب ان تک پہنچی فرقہ مہدویہ، اور کیا یہ اپنے آپ کی طرف سے نہیں لکھی، حاکم وقت کے حکم پر لکھی تھی۔ حاکم وقت نے کہا تھا کہ یہ وقت کا دور کا فتنہ ہے، اس فتنے کے سدباب کے لیے آپ کو قلم اٹھانا پڑے گا۔ ہمارے اکابرین کا طریقہ کار یہی رہا، لوگ کہتے بھئی کوئی کچھ کہہ لے رہا ہے، کہہ لینے دو، اس کے کہنے سے کیا ہوتا، آپ خاموشی اختیار کر لو۔ نہیں، یہ آپ کا حق نہیں ہے۔ اللہ نے اہل علم کو جس مسند پر بٹھایا ہے، نہیں اس کو ہم اگر بولیں گے تو وہ اور شائن ہوگا، نہیں، آپ کے بچے جو گمراہ ہوں گے، ہماری خاموشی اس کا جواب ہوگی، ہم اس کی خاموشی کے ذمہ دار ہوں گے۔ ہماری خاموشی کی وجہ سے اگر کوئی دوسرے طرف چلا جائے تو معزز سامعین کرام اس کی ذمہ داری اہل علم پر ہوگی، ارباب علم و عمل پر ہوگی۔ کیوں؟ کہ اللہ نے آپ کو دیا ہی اسی لیے ہے۔ جب برائی، پھر حدیث پر کب عمل ہوگا؟ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ، یہ اس پر عمل کب ہوگا؟ پھر ہر کوئی اگر ذالک ضعف الایمان فبقلبہ سوچ کر بیٹھ جائے گا تو یہ تو پھر ضعیف لیول ہو گیا ہے ایمان کا۔ جب اللہ نے، اور ایسی کوئی پابندیاں ہے بھی نہیں آپ کو، جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں، آپ زبانی طور پر جمہوری ملک ہے، آپ کو ہر کوئی اختیار، آپ کو فریڈم آف اسپیچ ہے، آپ کو بولنے کا اختیار ہے، آپ اپنی زبان کے ذریعے سے جہاد کر سکتے ہیں۔ اگر ہم خاموشی اختیار کریں گے تو کل اللہ کے پاس ہمیں جواب دے رہنا پڑے گا۔ یقیناً ہو سکتا ہے کہ آپ کے کہنے سے ایک دو چار آدمی پر اثر ہوگا، ٹھیک ہے، وہی کافی ہے۔ وہ دو چار آدمی پر بھی اگر اثر ہو جائے تو ٹھیک ہے، شکوے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ ہم صرف شکوہ شکایت کرنے کی بجائے اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جائیں۔ ہو سکتا ہے کہ حضرت محدث صدقن علیہ رحمت و رضوان فرمایا کرتے، میاں چراغ سے چراغ جلا کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ایک شمع چھوٹی ہوگی، اس شمع کو کوئی آندھی رحمت والی ہوا چلے اور چلا کر کے اس کو دوسرے چراغوں کو روشن کر دے، تو یہ ہو سکتا ہے کہ صبح قیامت تک یہ روشن رہنے والے چراغ نہ بن جائے۔ تو آپ نے جب دیکھا کہ فتنہ مہدویت اپنے عروج پر ہے تو آپ نے قلم اٹھایا، فتنہ مہدویت کے خلاف آپ نے ہدیہ مہدوی لکھا۔ اس کے اندر آپ نے تمام چیزوں کا تذکرہ فرمایا کہ امام مہدی کیسے ہوں گے، اس کا یہ عقیدہ ہے، یہ اس سے ٹکراتا ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ بہرحال آپ نے اس کا سد باب فرمایا، رد بلیغ علمی طور پر فرمایا، ایسا علمی طور پر کہ اس کا جواب نہیں دے سکے۔ یاد رکھیں، جب بھی کوئی آپ بات کریں گے، کوئی آپ کا رد نہیں کر پائے گا علمی طور پر، تو وہ یا تو اونچی زبان استعمال کرنے لگے گا، گالی گلوچ پر اتر آئے گا، یا آپ مار توڑ پر نظر آئے گا۔ تو اگر کوئی اونچی زبان استعمال کر رہا ہے، گالی گلوچ کر رہا ہے، تو مطلب سمجھ جائیں کہ آپ کا علمی جو جواب ہے اس کا جواب اس کے پاس نہیں ہے۔ یہ سب سے بہترین علامت ہے، یہ ہمیشہ سے ہوا ہے۔ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا؟ سورہ کوثر کی آیتیں لے جا کر کے کعبے کی دیوار پر لٹکا دی تھی، فرمایا تھا کہ اس کا جواب لکھ کر کے دے دو، ختم۔ اتنا ہی کرنا تھا اور کچھ نہیں تھا۔ اسلام اپنی بنیادوں کی طرف واپس پلٹ کر گر جاتا۔ معزز سامعین، حبیب پاک نے فرمایا تھا سورہ کوثر سب سے چھوٹی سورت ہے، اس کا جواب لکھو، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، تم نہیں کر سکتے، ہرگز نہیں کر سکتے۔ ان کے لیے بدر و حنین میں جمع ہو کر اپنے جیالوں کا ماتم کرنا آسان تھا، مگر قرآن کریم کی ایک آیت کا جواب دینا مشکل تھا۔ وہ اپنے سر تو کٹا سکتے تھے مگر قرآن کا جواب دینا ان کے لیے ممکن نہیں تھا۔ تو یہ ہمیشہ سے رہا ہے، علمی جواب، آپ جب علمی بات کرو گے تو اس کی علمی رد نہیں ہو سکتا، نہیں دیا جا سکتا، تو گالی گلوچ پر اتر آئیں گے یا پھر آپ پر حملہ آور ہونے کے لیے کوشش کیا کریں گے۔ تو معزز سامعین کرام، آپ کا جواب علمی نہیں دیا جا سکا، تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنے ہی طبقے کے فرقے کے ایک شخص جس کا نام آتا ہے سید احمد تھا، انہوں نے اس کو آپ کی شاگردی میں بھیج دیا کہ جائیں، جا کر کے حضرت کا پہلے جا کر کے حضرت کے ساتھ رہ کر ان کا ساتھ رہیں، ان کا کانفیڈنس گین کر لیں اور ان کے ساتھ رہنے سے مانوس ہو جائیں گے وہ۔ بہرحال جیسے میں نے عرض کیا، مغرب سے عشاء تک آپ وہیں پر نماز ادا فرمایا کرتے
اور اس دن حسب عادت نماز عصر اور مغرب ادا کرنے کے بعد حسب عادت عشاء کے انتظار میں قرآن کریم کی تلاوت میں مشغول ہے۔ 9واں پارہ قول الملأ الذین آمنوا کی آپ تلاوت فرما رہے ہیں۔ ایک شخص جس کا نام سید احمد علی جو فرقہ مہدویہ سے تھا وہ آیا، اور وہ چونکہ اندر مسجد میں کسی گوشے میں چھپا ہوا تھا، وہ آیا اور زور سے خنجر مارا کہ سینے سے باہر نکل آیا، اور آپ نے مڑ کر دیکھا، اللہ اکبر کہہ کر سر مبارک کو قرآن پر رکھ دیا، اور آپ کی روح مبارک قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ معزز سامعین اکرام، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ زماخہ شہید کس کس کو پتا ہے؟ شہر حیدرآباد کے عوام تو عوام، خواص کو تک پتا نہیں ہے۔ اگر میں پوچھوں کئی حضرات سے کہ زماخہ شہید رحمۃ اللہ علیہ کی مزار کہاں ہیں، تو کوئی بتا نہیں سکتا ہمارے اندر، الا ماشاءاللہ جن کو پتا ہو۔ شالی بنڈے پر، شالی بنڈا پوسٹ آفس کے بالکل سامنے جو آپ کی ہری گنبد مبارک ہے، کلس لگی ہوئی خوبصورت ترین گنبد مبارکہ ہے، اس کے اندر امام زماخہ شہید رحمۃ اللہ علیہ آرام فرما رہے ہیں۔ معزز سامعین اکرام، آپ کے چھوٹے بھائی حضرت مسیح الزماخہ علیہ الرحمہ کی دور اندیشی اور تدبر کی وجہ سے فتنے فساد سے حیدرآباد محفوظ رہا، اور جس کا اس وقت کے جو بادشاہ تھے بڑا اس کا قدردانی فرمایا کرتے۔ 7 ذوالحجہ بروز چہارشنبہ حضرت سید شاہ نور الدین قادری علیہ رحمت و رضوان نے آپ کی نماز جنازہ ادا فرمائی۔ لاکھوں حضرات کا جلوس سے جنازہ میں شریک رہے اور آپ کے کو خراج عقیدت پیش فرمایا۔ پھر قبر کی تیاری تک آپ کی جنازہ مبارکہ کو آپ کے مدرسے محبوبیہ میں رکھا گیا۔ وہاں پر بھی کئی مرتبہ جو حضرات پڑھنا چاہتے تھے انہوں نے پھر نمازیں آپ کی ادا کی اپنی طور پر، اور آپ کے خون زخموں سے خون چپک رہا تھا۔ اب فقہ حنفی کے مطابق شہید کو نہ تو غسل دیا جاتا ہے، نہ اس کے کپڑے تبدیل کیا جاتے۔ امامہ دوشالہ جو لباس زیبتن تھا وہی رہا۔ شہادت کے وقت آپ کی عمر مبارک 50 سال رہی۔ معزز سامعین اکرام، آپ کا معاملہ یہ تھا کہ آپ بے حد شرم و حیا کے پیکر تھے، شرم و حیا کے بہت زیادہ آپ پیکر تھے۔ شرم و حیا کی وجہ سے کسی کے سامنے برہنہ ہونا، بعض تو میں نے بابا حضور علیہ رحمہ کے حوالے سے سنا تھا، آپ نے نکاح نہ کرنے کی وجوہات میں ایک وجہ یہ بھی بیان فرمائی تھی۔ اب وہ ان کا اپنا تقویٰ تھا، اس پر تو فتویٰ نہیں ہو سکتا، یہ تقوی کی اعلیٰ درجہ مثال ہو سکتی، تو اللہ تعالیٰ کو بھی دیکھیے کس قدر محبوب رہا کہ ان کے دنیا سے گزر جانے کے بعد بھی کسی کے آگے برہنہ نہیں ہونے دیا اللہ نے۔ اسی حالت میں، انہی کپڑوں میں، اسی لبادے میں، اسی امامے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی تدفین کا مراحل دیکھیے۔ آدمی جو نیت رکھتا ہے، جیسا سوچتا ہے، اللہ اس کے سوچ کے مطابق اس کو عطا فرمایا کرتا ہے۔ نیت اچھی ہو اور خالصتاً لوجہ اللہ ہو، اگر اللہ کی ذات کی رضا کے لیے ہو تو کیا پتا کہ وہ قبول فرما لے، اس کے لیے عجب نہیں ہے۔ تو معزز سامعین کرام، آپ کا مزار مبارک پوسٹ آفس کے بالکل سامنے مرجع خلائق بنا ہوا ہے۔ بابا حضور علیہ رحمہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ چونکہ ادھر دوسرے غیر مسلم حضرات کا علاقہ ہے اور ادھر کا علاقہ حضرت کا ہے، تو درمیان میں کبھی اکثر فسادات ہوا کرتے، تو وہ ایک بالکل آپ سمجھ لیں کہ ایک وہ بارڈر ہے، کشمیر ہے بیچ میں، انڈیا پاکستان والا معاملہ ہے ادھر ادھر۔ تو ایسے حالات میں بابا فرماتے تھے کہ کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے، چونکہ دودھ وغیرہ لانے والے لوگ بابا کے پاس غیر مسلم بھی آیا کرتے، وہ کہتے ہیں اجی صاحب ہمارے پاس ایسا ہوتا جب ہم ادھر آنے کی ارادہ کرتے تو ہم جو ہے وہ درگاہ تک آ کے صاحب کی، شہید صاحب کی درگاہ تک آ کے رک جاتے، کئی کو تو چونکہ دیوار چھوٹی ہے اوپر گنبد بڑی ہے، تو فرماتے وہاں سے ہمیں تلواریں نظر آتی، وہاں سے تلواریں برہنہ تلواریں نظر آتی، ہم ڈر کر واپس چلے جایا کرتے، حالانکہ مزار پاک میں درگاہ میں کوئی نہیں ہوا کرتا۔ تو معزز سامعین کرام، یقیناً اللہ نے فرمایا نا وہ زندہ ہیں، ان کو مردہ مت کہو، اللہ تعالیٰ کے قرآن کریم کا ہے۔ اللہ تعالیٰ یعنی جب بھی تھے تو عقائد اہل سنت والجماعت پر پہرا دے رہے تھے، آج بھی ہے، اگر مسلمانوں پر حملہ ہو رہا ہے تو پہرہ داری کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آج بھی ہزاروں عقیدت مند تشریف لایا کرتے ہیں اور اپنی عقیدتیں پیش فرمایا کرتے ہیں۔ ہر سال ذوالحجہ کی 6 تاریخ کو بصد ادب و احترام آپ کا عرس شریف بڑی سادگی کے ساتھ منایا جاتا ہے، اور آپ کے جو چھوٹے بھائی حضرت زماخہ شہید رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی مسیح الزماخہ علیہ رحمہ ہے، آپ کی جو اولاد و امجاد میں ہیں، میری مراد حبیب الزمان خان اعظم صاحب ابھی چونکہ اس کے متولی بھی ہیں، اور یہ سالانہ مراسم وغیرہ مکمل کیا کرتے ہیں۔ معزز سامعین اکرام، آپ کے تصانیف کے حوالے سے چند باتیں عرض کر دوں۔ اہل علم جہاں اللہ والے جو ہوتے ہیں، علم والے بھی ہوتے ہیں، فضل والے بھی ہوتے ہیں، تو آپ کی جو سب سے پہلے تو رسالہ شہادت امام حسین ہے جو عربی زبان میں آپ نے لکھی ہے، بہت ہی صحیح روایت پر معتبر کتاب آپ نے لکھی ہے، اور دوسری چیز ہے سفینۃ البلاغت، علم و ادب اور عربی زبان میں ہے، تقریباً 324 صفحات پر عربی زبان میں یہ کتاب آپ نے لکھی ہے۔ اس کو حضور نظام کی خدمت میں اور ان کے دور میں ہی اس کی طباعت پیش آئی تھی۔ تیسری کتاب ہے خیر المواعظ، یہ جملہ 1116 صفحات پر ہے، عربی کتاب ہے خیر المواعظ،
1116 عربی زبان میں ہیں، اور حضرت کے شاگرد رشید محمد شاہ حیدرآبادی نے حاشیہ اور عربی متن کے نیچے فارسی زبان میں ترجمہ کیا ہے۔ 1301 سن ہجری میں مطبع اسلامی حیدرآباد اور مطبع ایامی کانپور نے اس کو شائع کیا ہے۔ بستان الجن ہے جو 312 صفحات پر مشتمل ہے، جن میں جنات کے وجود اور ان کی حقیقت کو قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ نے ثابت فرمایا ہے، اور یہ کتاب زبان فارسی میں ہے۔ ہدیہ مہدویہ جو زبان اردو میں ہے، جس کا میں نے ابھی ذکر کیا۔ داستان جہاں، یہ بھی تقریباً آپ کے قریب 400 صفحات پر جو آپ نے سفر فرمایا تھا، سفر نامہ جو ہے، آپ نے وہ جغرافیہ کے سارے مراحل کو لے کر کے آپ نے اس میں ذکر فرمایا ہے۔ آپ کے نامور تلامذہ میں کون ہیں؟ نواب افضل الدولہ، میر محبوب علی خان، حضور نظام ہفتم اور شیخ احمد علی، رفت یار نواب، اماد جنگ بہادر، مقتدر جنگ بہادر، بشیر نواز جنگ، مسیح الزماں خان آپ کے بھائی، مولوی محمد شاہ جو میں نے ابھی مترجم کہا ہے خیر المواعظ کے، مولوی عبد الرحمن یاور، عبد الرحیم ضیاء، مظفر الدین معلّہ جو ہندوستان سے ہجرت کر کے مدینہ پاک میں آپ کا وصال ہوا ہے، جو دائرۃ المعارف العثمانیہ اور جامعہ نظامیہ کے جو مشاورتی جو کمیٹی تھی، جن سے مشورے ہو کر کے جامعہ کی بنیاد رکھی گئی، ان حضرات میں وہ شامل تھے۔ غوث الدین مہاجر، ابو تراب محمد حنیف، بدیع الدین بھونکری، یعقوب حسینی اور بہت سارے غلام سید الانام وغیرہ یہ حضرات شامل ہے۔ اور ابو تراب محمد عبد الجبار خان صوفی ملکہ پوری، یہ بھی آپ کے محبوب ذوالمنن کے جو مصنف ہے، یہ بھی آپ کے نامور تلامذہ میں شامل ہے۔ معزز سامعین کرام، حضرت زماخہ شہید رحمۃ اللہ علیہ نے آپ نے جو پیچھے چھوڑا ہے لوگوں کے لیے، ہمارے لیے جو قدوہ اور اسوہ چھوڑا ہے، بہترین اسوہ اور نمونہ چھوڑا ہے، تاکہ آنے والے صبح قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے بہترین نمونہ اور اسوہ رہے۔ علمی کام بھی چھوڑے ہیں، اس پر کام ہونے کی ضرورت ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہدیہ مہدویہ کے 2-3 باتیں آپ کے گوشے گزار کر اپنی گفتگو ختم کر دوں، تاکہ چونکہ پھر سے یہ فتنہ مہدویہ یعنی مہدی موعود ہونے کے جو دعوے ہے، کئی طرف سے شکیل بن حنیف ہے، آپ کے مختلف ریاض ہے، ریاض گوہر شاہی وغیرہ وغیرہ کئی لوگ ہیں جو آج دعویٰ کر رہے ہیں، تو آپ نے جو اس کے آنے کی جو نشانیاں اور علامات احادیث طیبہ ہی میں آئی ہے، تو اس کے حوالے سے آپ نے جو ذکر فرمائے ہیں، چند باتیں آپ کے گوشے گزار کر اپنی گفتگو ختم کر دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا زمین سے عدل و انصاف اٹھ جائے گا، اس وقت آپ تشریف لائیں گے، ہر طرف کوئی عدل و انصاف کی بات کرنے والا نہیں رہے گا، خون خرابہ عام ہوگا، ظلم و زیادتی غارت گیری کا عام ہو جائے گی۔ یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا فرمایا حدیث پاک کے الفاظ میں۔ پھر فرمایا امام حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے اور امام مہدی کی قیادت میں اقتدا فرمائیں گے، یعنی امام مہدی امام ہوں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کے مقتدی بنائے جائیں گے۔ یہ شرف والی بات ہے امت محمدیہ کے لیے، آپ نے بطور فخر نعمت کے لیے، اظہار نعمت کے لیے آپ نے اس کا ذکر فرمایا کرتے۔ کیا وقت ہوگا، وہ خوبصورت وقت ہوگا جب میرا امتی امام ہوگا اور عیسیٰ علیہ السلام اس کے مقتدی ہوں گے۔ پھر حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آل فاطمہ میں سے ہوں گا، آل فاطمہ میں سے۔ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول المہدی من عطرتی فرمایا، مہدی میری عطرت من ولدی فاطمہ، فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اولاد میں سے ہوں گے۔ اس کا وضاحت کے ساتھ آپ نے ذکر فرمایا، اور فرمایا کہ جس وقت وہ آئیں گے آپ کے ظہور سے قبل مشرق کی جانب ایک خاص ستارہ طلوع ہوگا جس کی چمکتی ہوئی دم ہوگی، یعنی آنے کی جو ظاہری علامت جس کو ہم دیکھ سکیں گے۔ پھر فرمایا جب آپ تشریف لائیں گے تو آپ خاتم سلسلہ ولایت ہوں گے، یعنی ولایت کا سلسلہ بھی آپ پر آ کر کے مفقود ہو جائے گا۔ ولایت کا سلسلہ اللہ تعالیٰ ختم بھی ہوگا، اتمام بھی ہوگا، اور آپ کے جو ظاہری جو فیچرز ہے جو بتائے گئے، جو امام زماخہ شہید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جب امام مہدی کے یہ جو ظاہری علامات ہے وہ تجھ میں نہیں پائے جاتے، لہٰذا تو جھوٹا مکار ہے، تیرا نام پہلے یہ تھا، تیرے والد کا نام یہ تھا، تیری والدہ کا یہ نام یہ تھا، تو نے بعد میں بدل کر اپنا نام محمد کر لیا، بعد میں والد کا نام بدل لیا، یہ بتلانے کے لیے کہ میں وہی مہدی ہوں، کیونکہ فرمایا تھا مہدی کا نام میرے نام پر ہوگا، ان کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا، والدہ کا نام میرے والدہ کے نام پر ہوگا۔ اس وجہ سے پہچان کو آپ نے آسان فرما دیا۔ پھر فرمایا کہ پیشانی وجی ہوگی، نورانی ہوگی، ناک اٹھی ہوئی اور دراز ہوگی، وہ زمین پر عدل و انصاف سے پر کر دیں گے جو کہ ظلم سے بھری ہوئی ہوگی۔ فرمایا ان کا نام محمد ہوگا، ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، والدہ کا نام آمنہ ہوگا، اور وہ نجیب الطرفین ہوں گے، یعنی حسنی اور حسینی ہوں گے، والد کی طرف سے حسینی ہوں گے، والدہ کی طرف سے حسنی ہوں گے، فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اولاد سے ہوں گے، داڑھی گھنی ہوگی، آپ کے دائیں دال میں ایک تل ہوگا، اور آپ کے کاندھے کے درمیان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسم مبارک کی مہر ہوگی۔
کہاں پر ہے یہ لا کر بتائیں. میں اسی لیے آپ کو یہ خلاصتاً اس لیے عرض کر رہا ہوں، اگر کل کے دن کوئی آپ کو مہدوی فرقے کا آدمی مل جائے تو اس سے بول دو کہ بھئی یہ چیزیں لاؤ، لا کر اپنے پاس ثابت کر دو، ہم ماننے کے لیے تیار ہے کہ تمہارا جو امام ہے وہ مہدی ہے. آپ نے فرمایا کہ ان کے مہر ہوگی اور اوپر اونی چادریں پہن رکھی ہوگی، ہاتھ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار ہوں گی، جوان ہوں گے، عمر 30 سے 40 کے درمیان ہوگی، قد درمیانہ ہوگا، دبلا بدن ہوں گے، زلفیں سیاہ ہوگی، سرمئی آنکھیں ہوں گی، سفید چہرہ ہوگا، سرخی بمائل ہوگا، چمکتے ہوئے ستارے محسوس ہوں گے، شخصیت و حسن عربی ہوگی، جسامت عربی اجمی ہوگی، یعنی شخصیت چہرہ وغیرہ عربی ہوگا، جسم کے اعتبار سے اجمی ہوں گے. یہ بتلانے کے لیے اب ان کا ڈنکا عرب میں بھی بجنے والا ہے، اجم میں بھی بجنے والا ہے. عربی خصوصیات بھی ہوں گی، اجمی سارے اوصاف بھی ان کے اندر شامل حال ہوں گے. چوڑی پیشانی ہوگی، ناک اونچی ہوں گی، دانت آگے سے کھلے ہوئے ہوں گے اور ان سے نور نکل رہا ہوگا، سر پر امامہ ہوگا، کمبلی اوڑے ہوئے ہوں گے. یہ علامات امام مہدی رضی اللہ، میں سمجھتا ہوں کہ خواص کو بھی اس کے بارے میں نہیں پتا ہے. عوام تو عوام ہے، ہمیں چاہیے کہ اپنے عقیدے کی حفاظت کے لیے اٹھ کھڑے ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا جب مہدی آئیں گے تو اللہ تعالیٰ خوب بارش برسائے گا، ہر طرف ہریالی ہی ہریالی ہوگی، نعمتوں کی فراوانی ہوگی، خشک سالی دنیا بھر سے ختم ہو جائے گی، دنیا بھر سے. ادھر ادھر کی بات نہیں کہہ رہا ہوں میں، دنیا بھر سے ختم ہو جائے گی. اور فرمایا قیصر روم یعنی موجودہ وقت کا جو اب آج کا ترکی ہے، اس میں شہر میں جنگ کریں گے اور وہ امت محمدیہ کے آخری امیر ہوں گے. اور مطلب کیا، ابھی تو چونکہ ترکی مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے، یہ غیروں کے ہاتھ میں جانا ہے، جا کے پھر امام مہدی کے ہاتھوں واپس آنا ہے. تو مطلب یہ ہے ابھی تک امام مہدی کا ظہور کا وقت نہیں آیا ہے. ترکی مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے، جب یہ مسلمانوں کے ہاتھ سے چلا جائے گا تب جا کر کے آپ اس پر وہ کر سکتے ہیں، اندازہ لگا سکتے ہیں. امام مہدی جب تشریف لائیں گے تو آپ کے دور میں من جملہ آپ کے 3 شخصیتیں ہوں گی. ایک آپ ہوں گے، ایک امام حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے اور تیسرا دجال کذاب ہوگا. یہ 3 لوگ ایک ہی وقت میں اس دنیا میں ہوں گے. یہ آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ میں نے اسی لیے پیش کیا تاکہ یہ بتلانے کے لیے کہ امام مہدی رضی اللہ عنہ علیہ السلام کی یہ اوصاف مبارکہ ہے. آپ تلاش کریں، دیکھیں کہ کہاں کس کے اندر یہ اوصاف ہیں تو مانیں کہ بھئی وہ امام مہدی ہو سکتا ہے. اگر نہیں ہے، اور امام مہدی خود اپنے سے دعویٰ نہیں کریں گے کہ میں مہدی ہوں، ان کا دعویٰ آسمانوں سے ہوگا، فرشتے ندا لگا کر کے دعویٰ کریں گے اور اس وقت کے اقداب، ابدال، نجبا، ندبا وہ آپ کے دست مبارک پر بیعت فرمائیں گے. تو معزز سامعین کرام، یہ چند باتیں تھیں، چند احوال حضرت زماخہ شہید رحمۃ اللہ علیہ کی، چونکہ عرس شریف 6 ذی الحجہ کو آ رہا ہے تو ضرور بضرور حضرت کی جو حضرات شرکت کر سکتے ہیں شرکت کریں، نہ کر سکتے ہیں تو کم سے کم اپنے گھروں میں حضرت کی نیاز فرمائیں، فاتحہ دلوائیں اور ایصال ثواب کریں اور اپنے اسلاف کو یاد رکھا کریں. اللہ پاک سے دعا ہے کہ حضرت کے فیضان سے ہم تمام کو مستفید و مستفیض فرما اور آپ کا فیضان ہم پر جاری و ساری فرما. آمین بجاہ طہ و یاسین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.